السلام علیکم دوستو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت کہ ہر انسان کو موت آنا ہے اور موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور قیامت کے دن اپنے اعمال کا بدلہ بھی لینا ہے۔ دوستو اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ مرنے کے بعد ہر انسان سے حساب و کتاب کیا جائے گا، پھر چاہے وہ کافر ہو یا مسلمان، ہر ایک کو اس کے اعمال کے حساب سے جنت یا جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ خوش نصیب لوگ ایسے بھی ہیں جو بغیر حساب کتاب سیدھا جنت میں جائیں گے؟ اور کیا رمضان میں مرنے والا سیدھا جنت میں جاتا ہے؟ اور رمضان میں مرنے والے لوگ کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ رمضان میں مرنے والے کے ساتھ قبر کے اندر کیا سلوک کیا جاتا ہے، اور یہ بات کتنی سچ ہے کہ رمضان میں مرنے والے سے حساب و کتاب نہیں کیا جاتا۔ اور اگر کوئی کافر رمضان میں مر جائے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اور حضور پاک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان میں وفات پانے والوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ دوستو اس سارے سوالوں کے جواب آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ قرآن حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ دوستو آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریے گا۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ دوستو ماہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ مقدس اور بابرکت کا مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی بارش بے شمار ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح سے اپنے بندے کو بخشنا چاہتا ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان مبارک کی ہر وہ گھڑی میں بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ دوستو موت ایک ایسی سچائی ہے جس میں ہر انسان کو گزرنا ہے، اور ہر انسان کو مرنے کے بعد اپنی اپنی قبر میں جانا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی بھی قبر کو دیکھا کرتے تھے تو اتنا رویا کرتے تھے کہ ان کی داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی تھی۔ کسی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ جب آپ جنت اور جہنم کا بیان کرتے ہیں تب تو آپ اتنا نہیں روتے، اور قبروں کو دیکھ کر آپ رو پڑتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر انسان کی پہلی منزل ہے، اگر وہاں سے نجات مل گئی تو بعد میں سارے راستے آسان ہو جائیں گے، اور اگر وہاں سے نجات نہ ملی تو بعد کی ساری منزلیں مشکل ہو جائیں گی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آخرت کے جتنے بھی منظر دیکھے ہیں ان تمام منظر میں سے قبر کا منظر سب سے کھولناک ہے۔ دوستو اس حدیث سے پتہ چلا کہ قبر انسان کی آخرت پہلی منزل ہے۔ اگر کوئی انسان آخرت کی منزل کو پار کر لے گا تو باقی کی منزل آسان ہو جائے گی، اور اگر کوئی قبر کی منزل کو طے نہ کر سکے تو باقی کا معاملہ اس سے بھی کئی زیادہ خطرناک اور خوفناک ہوگا۔ دوستو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا پھر جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کے لیے قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جاتا ہے۔ دوستو رمضان مبارک وہ مقدس مہینہ ہے جس میں مرنے والوں کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو رمضان کے وقت موت آئے وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس کو یوم عرفہ کے دن موت آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی موت صدقہ دینے کی حالت میں آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے کی حالت میں جس کا انتقال ہوا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قیامت کے دن روزے کا ثواب عطا فرمائے گا۔
حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ یہ رمضان تمہارے پاس آ گیا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی ہو۔ جب اس کے رمضان المبارک میں مغفرت نہ ہوئی ہو تو پھر کب ہوگی؟ دوستو، ماہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ ہر لحاظ سے مجھے راضی کر لے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک میں انسانوں کے دشمنوں کو یعنی شیطانوں کو بھی قید کر دیتا ہے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان کو زنجیروں کے اندر جکڑ دیا جاتا ہے۔ دوستو، اس ماہ رمضان المبارک میں تمام شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے تاکہ انسان زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرف اٹھا سکے۔ دوستو، یہ روایت میں پتہ چلتا ہے کہ رمضان میں مرنے والوں کی بخشش کر دی جاتی ہے اور ان سے حساب و کتاب نہیں کیا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ان پر غالب ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک میں مرنے والے مسلمان کو بغیر حساب کتاب بخش دیتے ہیں۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں اگر کوئی کافر مر جائے تو کیا اس کو بھی قبر کا عذاب دیا جائے گا یا نہیں؟ دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے چلتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحموں کا نازل ہونا اور انسانوں کو بغیر حساب کتاب کے بخش دینا، اس کا تعلق انعام کے ساتھ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ دنیا پر ایمان لے آئے گا۔ ان کے پیارے حبیب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لے گا اور ان پر ایمان لے آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان المبارک مقدس مہینے میں ان کی بھی بخشش فرما دے گا۔ جو لوگ کفر کی حالت میں مر جائے ان کو قبر کے اندر بھی عذاب دیا جائے گا اور جہنم کے اندر بھی ان کا دردناک عذاب دیا جائے گا۔ مغفرت کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ جو لوگ ایمان کی حالت میں مرے گا چاہے وہ گنہگار ہی کیوں نہ ہو، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کے صدقے ان تمام لوگوں کی بخشش فرمائے گا اور ان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں 4 ایسی غلطیوں کے بارے میں جو شخص ان 4 غلطیوں میں سے ایک غلطی بھی کرتا ہے تو اس کی رمضان میں مغفرت نہیں ہوگی۔ رمضان کا مہینہ بہت ہی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ ہر شخص کی اس مہینے میں توبہ قبول ہوتی ہے اور اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، پر ایسے 4 لوگ ہیں جن کا توبہ رمضان میں بھی قبول نہیں ہوتی۔ اگر آپ کے اندر بھی یہ 4 عادتیں موجود ہیں تو آپ اسے سدھار لیجئے اور آج ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لیجئے۔ اور آپ لوگ سے دل سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو رمضان سے پہلے شیئر کر دیجئے تاکہ پھر مسلمان بھائی بہن تک یہ ویڈیو پہنچ جائے اور اگر ان لوگوں کے اندر یہ عادتیں ہو تو وہ ان کو سدھار لیں۔ دوستو، وہ 4 لوگ کون ہیں آئیے جانتے ہیں۔ دھیان سے میری ویڈیو کو سنیے گا اور غور فرمائیے گا۔ نمبر 1، جو شخص اپنے ہی یا کسی بھی رشتہ دار کے بیچ میں برائی پیدا کرتا ہے، جو شخص رشتہ داریوں کی اہمیت نہیں سمجھتا ہے، اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ یہ غلطی کبھی بھی نہ کرے، کسی کو بھی آپس میں نہ لڑائیے۔ آپ کو تھوڑا سا دھیان دینے کی بات ہے۔ آپ کو کچھ بھی نہیں مل جائے گا اگر 2 لوگ آپس میں لڑ جائیں یا 2 رشتہ دار الگ ہو جائے، آپ کو کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ آپ جہاں پر تھے وہیں پر رہیں گے۔ تو ایسی غلطی بالکل بھی نہ کرے، کسی کے آپسی رشتے میں پھوٹ نہ ڈالیں۔ نمبر 2، جس شخص کے دل میں کینہ ہو، یعنی کسی شخص کے لیے اس کے دل میں نفرت ہے اور دوسروں کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے یا دوسروں کو نفرت کی نظروں سے دیکھتا ہے تو اس شخص کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اسی لیے آپ لوگوں کو چاہیے آپ انہیں اپنی طرف سے معاف کر دیجئے۔ آج کے زمانے میں معاف کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے،
पर आप फिर भी उन्हें माफ़ कर दीजिए, अपनी आखिरत के लिए माफ़ कर दीजिए। नंबर 3, जो शख्स अपने माँ बाप का दिल दुखाता है या माँ बाप की इज्जत नहीं करता या फिर माँ बाप को बुरा भला कहता है, यानी माँ बाप से बदतमीज़ी करता है, तो उस शख्स को चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कर ले और अपने माँ बाप को राज़ी कर ले, क्योंकि जिस शख्स से माँ बाप नाराज़ है उससे अल्लाह नाराज़ है। ऐसे शख्स की कभी भी मग़फ़िरत नहीं होगी। आप लोग को चाहिए कि अपने माँ बाप के पास जाएं और अगर कभी उनका दिल दुखाया है तो उनसे माफ़ी मांग लें। माँ बाप अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो हमें तुरंत माफ़ कर देते हैं। नंबर 4, अगर जो शख्स शराब पीता है या फिर नशा करता है, अगर उसने ये सब करना बंद नहीं किया या अल्लाह तबारक व तआला से तौबा नहीं किया तो उसकी मग़फ़िरत नहीं होगी। ये नशे की हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी होती है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग मैंने देखे हैं जो अल्लाह तबारक व तआला से डर जाते हैं और उनसे नशे की आदत छूट जाती है। तो आपको बिगड़ना नहीं है, आपको सही रास्ते में आना है, यानी कि सही रास्ते में चलना है और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करना है, जिससे अल्लाह तबारक व तआला राज़ी हो जाए और ऐसे कोई भी काम ना करे जिससे अल्लाह आपसे नाराज़ हो। और इन आदतों में से अगर आपके अंदर एक भी आदत मौजूद है तो खुद को आज ही सुधार लीजिए, अल्लाह तबारक व तआला से तौबा कर लीजिए और वो भी सच्ची तौबा कीजिए, दिल से तौबा कीजिए, तो अल्लाह पाक माफ़ करने वाला है, वो आपको माफ़ करेगा। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें और आपको 5 वक्त की नमाज़ी बनाए और नेकी करने वाला बना दे और ज़्यादा से ज़्यादा माह रमज़ान के अंदर इबादत करने की तौफीक अता फ़रमाए और उन तमाम बुराइयों से बचाए जिन बुराइयों के अंदर मुब्तला होकर इंसान अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से दूर हो जाता है और अपने रब को नाराज़ कर बैठता है। या रब्बुल आलमीन, हम तेरी बारगाह के अंदर पक्की और सच्ची तौबा करते हैं। इन माह रमज़ान मुबारक मुक़द्दस महीने के सदक़े में हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ करना और अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा और हमारा नाम भी जन्नतियों की लिस्ट में लिख दे, आमीन। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।